97 میں جنید جمشید کو مجھے ایک نوجوان ملانے لایا کہ یہ ایک پاکستانی گلوکار ہے، وہ ملانا ہے۔ کراچی میں گیا ہوا تھا، اس کو لے آیا تو اس نے ایسے چہرہ چھپایا ہوا تھا نا، وہ تبلیغی اجتماع تھا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، تو آ کے بیٹھا، تو میرا تو تعارف تھا نہیں اس سے، تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا کیا گاتے ہو بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں۔ کہا یہ دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ بات چیت ہوتی رہی، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا بولو۔ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ فزیکلی میرے پاس ہے، لیکن میں بے سکون ہوں، میری یہ جگہ خالی ہے، میری یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں، میری کوئی منزل نہیں، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تو آسان سی بات ہے، تمہیں درد یہاں ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں درد نہیں، وہاں دوا، یہاں درد ہے، یہاں دوا کوئی نہیں۔ یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے۔ تم اسے 5 سٹار ہوٹلوں میں اور میوزک میں اور گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو، اور اسے چاہیے اللہ اس کے رسول کا تعلق۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 3 دن تبلیغ میں جانا شروع کرو۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، انہیں جانا شروع کر دیا۔ یہ 97 کی بات، اور 2001 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ اور مجھے اس نے فون کیا، مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں، اور ایک پرانی مسجد ہے، اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے، اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں۔ تو بچو، اللہ آپ کو موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ آپ جوان کٹھے رہتے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو۔ نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندہ کر دیتی، اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتی، اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، صلح کرو، لڑکے نہ رہو، صلح سے رہو، محبت سے رہو، صفائی سے رہو۔ آتے جاتے نظروں کو جھکانا سیکھو۔ نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، بہت خطرات میں انسان چلا جاتا۔ تو آخری بات یہ ہے بچوں، تم ابھی زندگی شروع کر رہے ہو، ہماری شام ہو رہی ہے، مسلمان بن کے چلو، فرقوں کا شکار ہو کے مت چلو، فرقوں میں بٹ کے نہ چلو، امت بن کے چلو۔ اپنی پہچان امت کراؤ کہ ہم امت مسلمہ ہیں، باقی ساری پہچانیں ہماری لڑائی جھگڑے والی ہیں۔ ہماری ایک پہچان ہے مسلم، مومن، امت۔ یہ اپنی پہچان بناؤ، یہ اپنی پہچان بناؤ، یہ اپنی پہچان بناؤ۔ یہ تب ہوگا جب تم قرآن پڑھو گے، سیرت پڑھو گے۔ قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، تو تمہارے اوپر خود ہی کھلتی چلی جائے گی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے۔ السلام علیکم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔